اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان کے تمام حکمران پچھلے 15-20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر بجلی بحران ہماری معیشت کے لیے ایک اندھا کنواں بن گیا ہے۔ خاص طور پہ آئی پی پیز یعنی بجلی بنانے کے حکومتی اور نجی کارخانوں کے علاوہ سی پیک کے پاور پلانٹس بھی قومی خزانے پہ بوجھ بن چکے ہیں، اور اب ریاست پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل بچایا جائے یا ان آئی پی پیز کو اربوں ڈالرز کے منافع سمیٹنے دیے جائیں۔ بہرحال اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے مستقبل کا فیصلے کا یا اس کا تصفیہ کرنے کی فیصلہ کن یہ گھڑی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ضرورت ہوگی کہ پاکستان کیونکہ قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے یا پاکستان پہ جو واجب الادا ادائیگیاں ہمیں کرنی ہے آئی پی پیز کے حوالے سے، سی پیک کے آئی پی پیز کے حوالے سے، یقیناً اس وقت پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے خزانے میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اپنی ادائیگیاں کر سکے، اس لیے ان قرضوں کی توسیع 100% ضروری ہے۔ اس بات میں تو کسی کو رتی برابر شک نہیں کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جامع اور گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے لیے چین نے 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی، لیکن بدقسمتی کہا جائے یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی کہ سی پیک کے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ جیسا سوچا تھا ویسا سی پیک بن جاتا تو کیا بات ہے، یا بن جائے تو کیا بات ہے، تاہم یہ بھی بڑی بات ہے کہ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دوا ہے، بلکہ سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کے لیے چین کا عزم برقرار نظر آتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت یا پیپلز پارٹی، پچھلے 9 سال میں سی پیک کے واجبات اور ادائیگیاں حکومت کے اعصاب پر حاوی ہیں۔ بلا شبہ پاکستان میں سیاسی بے یقینی، معاشی عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے ہی سی پیک پر چینی اعتماد میں کمی آئی ہے۔ مجھے یہ بات کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں کہ سی پیک کی سست رفتاری کی سب سے بڑی وجہ پاکستانی لیڈرشپ ہے۔ جی ہاں، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی کہ ہمارے کرتا دھرتوں نے ملکی بجلی نظام کو نااہلی، کرپشن، بد انتظامی کی تصویر بنا دیا ہے۔ ہماری سابقہ حکومتوں نے آئی پی پیز کے ساتھ بجلی کی لاگت، قرضوں پر ثبوت، سرمایہ کاری پر منافع اور کیپیسٹی پیمنٹ پر غیر منصفانہ معاہدے کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کو دنیا بھر سے مہنگی بجلی مل رہی ہے، اور اس کے باوجود پاور سیکٹر 2300 ارب روپے کے گردشی قرضوں میں پھنس چکا ہے۔ کیونکہ بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، پاور سسٹم بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی صلاحیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اور بجلی کی بلوں کی وصولی ہو نہ ہو، ہمیں بہرحال آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، جس کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ حیران کن بات ہے، اور بہت حیران کن بات ہے کہ سردیوں میں 10,000 میگا واٹ اور گرمیوں میں 24,000 میگا واٹ بجلی استعمال کے لیے لی جاتی ہے، مگر آئی پی پیز کو ادائیگی ان کی صلاحیت کے مطابق 44,000 میگا واٹ کی جاتی ہے، اور آئی پی پیز بیٹھے بٹھائے ڈالرائز منافع کے ساتھ اربوں روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں کھاتے ہیں یا ان کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ اس حکومت کی اسے ہم ہر صورت میں حکومتی نااہلی کا خمیازہ ہے ہم کہیں گے، اور اب اس کو صارفین بھگت رہے ہیں، پاکستان کا کاروبار بھگت رہا ہے۔ اس لیے معیشت پر بوجھ بننے والے معاہدوں پر نظر ثانی معاشی بقا کا سوال ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ سی پیک کے تحت پاور پلانٹس اور دیگر منصوبوں پر نئے آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی بقا کا سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بجلی کے منصوبے پاکستان کی معاشی بقا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا کاروبار دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور ہے، جو نہ پاکستانی عوام اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں اور نہ پاکستان کا کاروبار۔ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اعلیٰ ترین سطح پر ہماری حکومت بھی کر رہی ہے۔ چین کی حکومت کا ہماری اطلاعات کے مطابق اب بھی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بہت انٹینس گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے موجود ہیں ہمارے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اور سی پیک امور کے بہت ماہر سیاستدان ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے، جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے ہماری معیشت کے حوالے سے، متسلسل سے تمام حکومتیں کہہ رہی ہیں، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات بھی سنی کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہم پر جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں چینی قرضوں کے حوالے سے، آئی پی پیز کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری ادائیگیاں ہیں جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، ہماری معیشت کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب ہماری عوام اور ہمارا کاروبار دنیا کی مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور ہے، اور اس زمانے میں جب کہ شرح سود 20% ہے، جب یہ اس زمانے میں ہے جب کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کے بہت ہی منفی اثرات ہیں، تو یقیناً یہ ہماری معاشی بقا کا سوال ہے۔
آپ کے پاس اس پورے ماحول کے حوالے سے، کیونکہ آپ اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جب پرائم منسٹر گئے تھے، آپ جب بھی گئے تھے، کیا اس کی اپڈیٹ ہے، کیا فیڈ بیک ہے؟ جی خان صاحب شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے اس کی وجہ سی پیک نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کا وہ پالیسیز پہ عدم تسلسل ہے جو 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا، جس سے کہ وہ مومنٹم جو سی پیک ایک گیم چینجر کے طور پہ اختیار کر چکا تھا اسے توڑا گیا، اور ولفلی سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا، بھونڈے الزامات لگائے گئے. مجھ پر بھی ایک وزیر صاحب نے الزام لگایا کہ ایک ملتان سکر موٹر وے میں نے خدا نہ خواستہ 70 ارب روپے کا کمیشن لے لیا ہے. اسی طرح باقی منصوبوں کو بھی سکینڈلائز کیا گیا، جس نے چین کے انویسٹرز کے کانفیڈنس کو بری طرح پامال کر دیا. دیکھیے جب سی پیک شروع ہوا تو سی پیک کا ایک لانگ ٹرم پلان بنایا گیا. چین بھی لانگ ٹرم پلاننگ پہ یقین رکھتا ہے، ہم نے بھی ویژن 2025 بنایا تھا. اس کے 3 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ 2020 تھا، جس میں پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر کے گیپس تھے ان کو، یا باٹل نیکس تھیں گروتھ کے لیے، ان کو ایڈریس کرنا تھا. اور ہم نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ ہمارا سب سے بڑی باٹل نیک 2013 میں انرجی ہے کہ جب 18 گھنٹے ہمارے ملک کے اندر بجلی نہیں ہوتی تھی، اتنی بجلی بھی نہیں آتی تھی کہ یو پی ایس کی بیٹریاں چارج ہو سکیں. تو اس وقت پاکستان نے ایک انرجی پالیسی دے رکھی تھی تاکہ ہم اپنے توانائی کے کمی کو پورا کر سکیں. اور خان صاحب پاکستان کا اپنا بھی کوئی سرمایہ کار اس پالیسی کے تحت پاکستان میں بجلی کا کارخانہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر اس موقع پہ چائنا نے آگے بڑھ کر اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ پاکستان کی مدد کریں اور یہاں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کہ جب ہمارے اپنے انویسٹر شائے اوے کر رہے تھے، انہوں نے رسک لیا اور پاکستان میں آ کے 8000 میگا واٹ کی ہم کو کیپیسٹی دی. اب جب بجلی کی آپ پلاننگ کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا آپ پروجیکشن لیتے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اکانومی کو 6% گروتھ پہ لائے تھے. اور ہماری نہیں بلکہ دنیا بھر کی یہ توقع تھی کہ 2030 تک پاکستان G20 کنٹریز میں چلا جائے گا اس مومنٹم کے ساتھ. لیکن 2018 میں جو ہم نے ڈسرپشن کی، اس کے نتیجے میں ہم 6% سے ایک دم 0% کے اوپر آ گرے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نئی حکومت کا ایک ہی ایجنڈا تھا، وینڈیٹا، کہ سب کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ، ہراسگی پیدا کرو، افسروں کو ہراساں کرو. لہٰذا پورے ملک کے اندر فیصلہ سازی کا عمل ختم ہو گیا. جب آپ کے ملک میں فیصلے نہیں ہوں گے، سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ سر وہ یہ سب بات چینی یا آپ کی سرمایہ دار بالکل درست جو یہاں ہے، پر جاب در جاب آئے تھے. 100% اصل میں آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے. 2018 نہیں، 2014 میں، اگر تو اب ہوا 2014 کیا؟ میں دھرنا نہیں ہوتا اور ہمارے حکومتی اداروں کی پشت پناہی پہ دھرنا نہیں ہوتا تو پریزیڈنٹ جی پاکستان آتے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمام باتیں ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں، اس کی آپ نے 2018 سے شروع کیا، میں نے 2014 سے شروع کر دیا. مگر سر دیکھیے، مگر اس کے نتیجے میں 2017-18 میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ میرے پاس امریکہ کے سفیر، یورپین ممالک کے سفراء ایک سوال کرتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں سے اور اکنامک زون سے کیسے جڑ سکتی ہیں. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی ایک برانڈ اچھا آئیڈینٹی بن گیا تھا. ہم بالکل نے اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا. ہم چلیں نے وہ اکانومی کو کریش کر کے وہ ڈیمانڈ ختم کر دی جس کے لیے پاور کے سر منصوبے یہ لگے تھے. بات آپ اچھا کی دوسری جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کی، دیکھیے ہمارا ایک سٹرکچرل پرابلم ہے معیشت کا. آپ نے جیسے ابھی خود کہا کہ سردیوں میں 10-12 ہزار میگا واٹ پہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے، گرمیوں میں 24-28 ہزار میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے. اب اگر آپ 24-28 ہزار میگا واٹ کی گرمیوں میں بجلی کی جو طلب ہے اس کے مطابق منصوبے لگائیں گے
تو بلا شبہ آپ کو سردیوں میں 10-12 ہزار آئیڈل کیپیسٹی ہوگی، اس کے کیپیسٹی چارجز دینے پڑ جائیں گے، چونکہ اگر آپ بجلی نہیں خرید رہے تو اس میں بجلی کا منصوبہ لگانے والے کا خطرہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی جو معاشی انرجی کا ایک سٹرکچر ہے، اس میں ایک یہ سکم ہے کہ سردی اور گرمی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہے۔ پھر اگر ہمارے پورے ملک کی بجلی کے نظام کو 4 ڈسکوز نے اٹھایا ہوا ہے، جس میں ایک آئسکو ہے، ایک گیپکو ہے، ایک کسی حد تک لیسکو ہے، پھر فیسکو ہے، ان 4 کے علاوہ اگر آپ کے پورے ملک کے اندر بجلی کی چوری ہوتی ہے، آپ کے لائن لاسز ہوتے ہیں، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سی پیک کے منصوبوں نے جکڑ لیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب چوری ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر ہمارے پبلک آفس بیررز ان فیڈرز کو زبردستی چلاتے ہیں اور ان افسروں کو دھمکاتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ وہ چوری کو روکنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مفت بجلی بانٹنا ان کے لیے کوئی ایک سیاسی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ دیکھیے یہ گورننس کا مسئلہ ہمارا اندرونی ہے جس کو ہم نے حل جی کرنا جی ہے، اور اچھا، اسی اب کے ایسے لیے میں اب ذرا میں اس بات کی اس پورے پس منظر کے نتیجے میں جو بھی صورتحال ہوئی، میں چلیں اس کی ایک کہتا ہوں کہ اگر سی پیک پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہو جاتا تو پاکستان کے لیے واقعی یہ گیم چینجر منصوبہ ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ آپ کے علم میں ہے 2018 کی آپ نے بات کی، 2019 سے اور 20 میں پھر آ گیا تھا کووڈ، چین نے اپنے آپ کو بند کر دیا تھا دنیا کے لیے تقریباً 3 سال کے لیے، کوئی آمد و رفت نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے، دیکھیے سب امپورٹنٹ سے بات یہ ہے، پہلے نہیں، میری بات سن لیجیے، میری بات دیکھیے، اس میں چین کے قصور کی بات نہیں، سب سے پہلے تو 2018 میں آتے ساتھ ہی وہ جو چین کا پاکستان کے اندر مومنٹم ہوا تھا، میں خود اس سر یہ وقت بات آپ کہہ اندازہ کر چکے رہا ہیں، تھا یہ تو آپ دہرا رہے ہیں، یہ کہ تو بات نہیں، آپ کر چکے اس ہیں۔ کو ہم نے نہیں، اب سن لیجیے نا، اب آپ نے کہا کہ پینڈیمک نے شاید کر دیا، یہ پینڈیمک جو ہے اس نے ویتنام کو کیوں نہیں متاثر کیا، کمبوڈیا کو کیوں نہیں متاثر کیا؟ بلا شبہ چین کی اندر کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے پروڈکشن سست ہوئی، لیکن کسی جگہ سے کسی ملک نے چین کے ساتھ اپنے تجارتی اقتصادی تعلقات کو سکینڈلائز نہیں کیا۔ نتیجہ بالکل کیا ٹھیک ہوا ہے۔ کہ وہ سرمایہ کار جو ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے یہ بات وہ آپ کی، آہستہ میں نے آہستہ اگر میں کوئی آپ کو ویتنام کوئی کنٹیسٹ کروں کمبوڈیا تو کوئی آپ اس لاؤس پہ چلا بحث گیا۔ کیجئے، میں آپ کی بات کو 100% مان رہا ہوں ایسے بھائی۔ اب یہ صرف مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں وہ ہم کر سکیں، ہم ڈیٹ سروسنگ کر سکیں، ہم جو ہماری فائنینشیل چارجز ہیں، جو فائنینشیل آبلیگیشنز ہیں، ہم ان کو پورا کر سکیں۔ یہ کمپلیٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شیڈ، آپ مجھ سے بہت زیادہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، یہ ڈیفالٹ کا کیس ہے۔ اب اس میں چین ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور یہ ڈیفر ہوتا ہے تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ تو یہ تو ڈیفالٹ کا کیس ہے نا سر، اسٹریٹ اوے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں اپنے ریونیوز کو موبلائز کرنا ہے، اور ہم نے جو اپنے ملک کے اندر اپنی پیداواری صلاحیت کا گلا گھونٹا، آج اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جو ہم نے سرمایہ کاری کی فضا خراب کی، اس کو پرائم منسٹر ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سر اس چین نے کے جتنی لیے انڈرسٹینڈنگ شو آپ کی کو ہے۔ وہ احسن بھائی، کیا اس کے لیے ہمیں سپیس ملے گی؟ کم از کم 2-3 سال تو لگیں گے نا، اور 2-3 سال تک جو ہماری ادائیگیاں ہیں، جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، جو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہے، جو ان پالیسیز پہ اگر ہم نے منوان مکمل عمل کرنا ہے، اگر ہم نے یہ 15-17% ڈالرائز ریٹرن دینے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہرحال 2 سال کا وقفہ، 3 سال کا ٹائم تو چاہیے۔ چین میں انہوں نے بہت ہماری مدد کی ہے، ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے، وہاں پہ اس سلسلے میں کتنی ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ کنجی نہیں دیتے ہیں، اس کو نہیں کھولتے ہیں، تو ہم تو لاک ڈاؤن ہے اس سچویشن کے اندر سر۔ دیکھیے اس کے لیے ابھی جو حال ہی میں ان کو بھی پتا ہے ہمارے مشکلات کا، اور میں یہ بات آن ریکارڈ لانا چاہوں گا کہ جتنے واجبات ہم اپنے معاشی بحران کی وجہ سے چین کے نہیں دے سک رہے، اگر کسی اور کے ساتھ یہ جھگڑا ہوتا تو شاید کوئی ہمیں آربیٹریشن کی عدالت میں لے گیا ہوتا۔ یہ چین کی پاکستان سے دوستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے مسائل کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ کے ہمارے ساتھ مل کر ہمیں مسئلے حل کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم کے دورے میں چین کے صدر نے خود یہ تجویز پیش کی
کہ جو آپ کے کوئلے کے پلانٹس ہیں جس میں امپورٹڈ کوئلہ آتا ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی امپورٹڈ جو کوئلے کی قیمت ہے وہ اس میں لاگت میں کمی آئے. اسی طرح جو ان کی نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم اپنے بہترین ماہرین آپ کے پاس بھیجیں گے تاکہ آپ کے پورے انرجی سیکٹر کو اور اس کے بحران سے نکلنے کے لیے جو ہمارے پاس پورا تجربہ اور دانش ہے اس کی روشنی میں ہم آپ کی مدد کر سکیں. اسی طرح جو باقی بھی ہمارے لونز ہیں آپ دیکھیے انتہائی مشکل وقت میں چائنا نے جو ہمارے قرضے رول اوور کیے، اسی طرح کچھ گلف کنٹریز نے رول اوور کیے، انہوں نے ہمیں مدد کی کہ ہم اس ڈیفالٹ سے نکل سکے کہ جو ہم پر آیا تھا. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اس کی بنیاد یہ تھی کہ 2019 20 21 میں اس وقت کی حکومت نے ایک لبرل امپورٹ پالیسی اور کنزمپشن لیڈ گروتھ کو جگہ دی، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو درآمدات تھی وہ $80 ارب پہ چلی گئیں، اور وہ سب کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی. اس کے نتیجے میں کوئی پیداواری صلاحیت نہیں پڑی. ہمارا تجارتی خسارہ $50 ارب پہ چلا گیا، روپیہ کریش کر گیا، جس سے ملک کے اندر ایک مہنگائی کی لہر آئی جس کا نتیجے میں 20% اور 30% آپ جو کہہ رہے ہیں. گزشتہ حکومت کی جو بھی یہ جو کمزوریاں یا بے وقوفیاں یا جو غلط فیصلے تھے وہ اپنی جگہ، مگر بہرحال یہ معاہدے تو آپ نے کیے نا سر. یہ ٹیک اور پے کا یہ فارمولا آپ نے آفر کیا نا چین کو، آپ نے 4.5% لائبور پلس دیا، آپ نے ان کو آپ نے ان کو ڈالرائزڈ ریٹرن پرومس کی. جی سر آپ نے نہیں، اب دیکھیے آپ نے بات کی تو مجھے کہہ لے رہی ہے. پہلی بات میں نے آپ کو شروع میں کی کہ چین نے جو ہمارے ملک میں توانائی کے منصوبے لگائے اس کے اندر کوئی خصوصی مراعات چین کو نہیں دی گئی. یہ وہ انرجی پالیسی تھی جب پاکستان 18 گھنٹے بجلی کے بحران میں تھا، چیخ چیخ کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ مراعات دیں گے، خدا کے لیے ہمارے ملک میں بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ لگاؤ اور ہمیں اس عذاب سے نکالو. اور میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے اپنے سرمایہ کار لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر اس موقع پہ چین وہ بجلی کے منصوبے نہ لگاتا، آج بھی ہم اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوتے. ہمارے ملک کے کارخانے، ہمارے ملک کے جو پیداواری احسن بھائی تو اندھیروں میں تو سر ہم آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں. 80 روپے فی یونٹ کیا بجلی کوئی پاکستانی خرید سکتا ہے سر؟ کیا کوئی کاروبار چل سکتا ہے 80 روپے؟ دنیا کی مہنگی ترین بجلی یہ وہ اس وقت ہے جب کہ چین نے ہم پہ رحم کھایا اور یہ منصوبے لگائے. اس کے نتیجے میں آج ہم جس صورتحال میں کھڑے، میں چین کو نہیں قصوروار کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال آؤٹ کم تو یہ نکلا ہے نا سر. ہم نے تو کیا تھا ہمارے اندھیرے بند ہو جائے، مگر یہاں تو ہماری معیشت بند ہو رہی ہے. کامران صاحب اگر آپ 2018 میں ایک نا تجربہ کار اناڑی کو اس ملک پہ مسلط کرنے کا تجربہ نہ کرتے تو آج قوم کو 80 روپے کی بجلی نہ ملتی. آج قوم 25 روپے 20 روپے 22 روپے پہ بجلی لے رہی ہوتی. آج ہمیں انفلیشن کا یہ 22-24% ریٹ نہ دیکھنا پڑتا، زیادہ سے زیادہ 8% 6% جس طرح انڈیا میں، دوسرے بنگلہ دیش میں، ہمارے ریجن کے اندر ہے. مگر اتنا سا فرما دیجیے، 3 سال کی سپیس چین ہمیں دے رہا ہے کہ یار 3 سال میں تم یہ کر کے دکھاؤ. وہ ہمارا ایسا ماڈل ہم نے چین کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہم کریں گے، 3 سال کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہمیں ڈیفر کر دیں، یہ ہمارا ری پروفائل کر دیں ڈیٹ. تو یہ تو خبر سنائے ہمیں کہ بیجنگ اس کے لیے تیار ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے. جی چائنا پاکستان کے ساتھ آپ نے اگر جوائنٹ ڈیکلیریشن دیکھی ہو تو انہوں نے برملا کہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم پاکستان کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کی خوشحالی ہمارا ایک کامن آبجیکٹو ہے. اس لیے مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں ہم ایک فیملی کے انداز میں، جب ہم چائنا سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کی بات نہیں کرتے، ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ جیسے ایک خاندان کے اندر معاملات کو اعتماد کے ساتھ سلجھایا جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ چین اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے، پہلے بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو ہر بھرپور قسم کا کردار ادا کرے گا. مگر ہمیں ابھی فی الحال تو کوئی گارنٹی چاہیے نا سر. یہ تو اس وقت تو کہ یہ بالکل ٹچ اینڈ گو سچویشن ہے اس حوالے سے. تو
جی انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، حکومت اس کے بارے میں بہت ویجیلنٹ ہے۔ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا تھا، اور اب ہم ایک پورا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے پلان پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خسارے کے ادارے ہیں انہیں پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اوور آل پرائم منسٹر نے کیا، جو اس کے اندر کالی بھیڑیں تھیں ان کے خلاف ایکشن لیا، اسی طرح جو لاس میکنگ ادارے ہیں یا محکمے ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان چین کو جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں اس کی دینے کی سکت نہیں رکھتی۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے خزانے میں اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ ادائیگیاں کر سکے۔ دوسری جانب پاکستان کی معیشت، معاشی ترقی وہ اس مہنگی ترین بجلی کی متحمل نہیں ہو سکتی جس میں کہ 80 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت ہو چکی ہے۔ پاکستان کی بنیادی ضرورت یہ ہے، پہلی ضرورت یہ ہے کہ کسی صورت سے پاکستان کو ان قرضوں کی ادائیگی مؤخر کر دی جائے، یا پاکستان کا چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ ری پروفائلنگ اس کی ہو جائے، 10 سال کے بجائے ہم 20 سال میں وہ دے سکیں۔ واضح طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آپشنز دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب اس صورتحال سے نمٹا جائے، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سی پیک کے تحت ان آئی پی پیز کو پاکستان خود لے لے، خود خرید لے، اس کے لیے منصوبہ بنائے، اور کم از کم جو 17% ڈالرائز ریٹرن ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، اور یہ تمام جو اس کی فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے کسی صورت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس پر ایک مستند و ماہرانہ رائے حاصل کریں گے، اور اس کے لیے سی پیک معاملات کے علاوہ معاشی امور کے 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چین سے ابھی تک ہمیں کوئی بہت ہی ڈیسائسو قسم کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے، یہ وجہ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اب ہم اپنے آپشنز کو غور کر رہے ہیں، ذرا آپ نظر ڈالیں کہ پاکستان کے پاس اس صورتحال میں کیا آپشنز ہیں۔ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم دینا چھوڑ دیں اور ان آئی پی پیز کو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ 450 ارب روپیہ ہم جو سرکولر ڈیٹ کے 2200 ارب روپیہ دیتے ہیں، اس میں سے 450 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نیوکلیئر پلانٹس کے دیتے ہیں، اور اس وقت بھی جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک نیوکلیئر پلانٹ چشمہ 5 بن رہا ہے۔ تو اگر ہم نیوکلیئر کے پیسے دینا چھوڑ دیں گے تو چائنا کیا کنٹینیو کرے گا 5واں نیوکلیئر چشمہ 5 کو؟ اور یہ نیوکلیئر پلانٹس جو تھے وہ ہم نے بہت سارے اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے بھی لیے ہوئے تھے، تو کیا اس کے پیسے نہیں دینے چاہیے؟ اسی طرح ہائیڈل ہے، 282 ارب روپیہ آپ کو ہائیڈل کا دینا پڑتا ہے، وہ سارے کے سارا چین کا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آپ مومن ڈیم بھی بنوا رہے ہیں اور دیامیر بادشاہ بھی بنا رہے ہیں، جس کی فائنینسنگ آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو مومن ڈیم کی اور دیامیر بادشاہ کی آگے کون کنسٹرکشن کر کے دے گا؟ امپورٹڈ کول پہ اور لوکل کول پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کول کا پلانٹ زیادہ ہے، تقریباً 700 ارب روپے آپ کو دینے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو 700 ارب روپے جو امپورٹڈ کول پہ دیتے ہیں، تو کول کی بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے کمپیئر ٹو، مثال کے طور پہ ونڈ ہے، اس کی بجلی بہت مہنگی ہے، سولر کی بجلی بہت مہنگی ہے، بگاس کی بجلی بہت مہنگی ہے، نیوکلیئر کی بجلی بھی بہت مہنگی ہے۔ تو ہم کو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دیں گے۔ جو آپ نے ایک بڑی اچھی تجویز کی ہے ابتدائیے میں اپنے دی ہے کہ بھئی ان کے آپ ٹرمز بڑھا دیجئے، اور یہ بالکل آئی تھنک کہ آپ بات کر سکتے ہیں چائنیز کمپنیز سے یا چائنیز گورنمنٹ سے کہ جو ہم کو اگلے 5-6 سال میں پیمنٹس کرنی ہے وہ ہم 8-9 سال میں پیمنٹ کر دیں گے۔ اس کی تھوڑی سی ٹرمز کو بڑھا دو تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ لیکن بھائی یہ بتائیے گا کہ خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ری پروفائل اتنا کر دو کہ 5 سال کے بجائے ہم 8 سال میں دے دیں گے، مگر اس کے لیے ایک پلان چاہیے۔ یہ بھی فرمائیے کہ کیا یہ کوئی پلان ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہم 17% کم از کم ڈالرائز ریٹرن بھی دیتے رہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی دیتے رہیں، 4.5% پلس لائبور انٹرسٹ پیمنٹ بھی کرتے رہیں؟ یہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ وہ بھی خالی کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا نا سر۔ اس کو ہم نے بہرحال ایک چائنیز بھی بولیں گے کہ ورکیبل پلان لاؤ، اور کیا اگر آپ ہوں تو کیا آپ ورکیبل پلان جو ہے وہ آپ ڈویبل دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت پہ 70 روپے اور 80 روپے کی 70 روپے یونٹ کی جو بجلی ہے، یہ عوام اور یہ کاروبار جو ہے کیا یہ مسلسل سہ سکتا ہے؟
سر دیکھیں کامران بھائی، اس سے پہلے کہ ہم چائنیز کو جا کے کہیں کہ ہم آپ کے پیسے نہیں دیں گے، تو ہم کو تھوڑی سی اپنی غلطیاں بھی سدھارنی چاہیے نا. اس وقت بھی جو ہے وہ آپ 4 سے 5 روپے خرچ کر رہے ہیں پر یونٹ بجلی کی ترسیل اور تقسیم میں، صرف امپلائی کاسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو چوری ہو گئی، جو بجلی لائن لاس ہو گئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو آپ کے سی پی پی اے کا ڈسکوز کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کو 4 سے 5 روپے کاسٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے میرے خیال سے. اس کے بعد یہ کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے تھے. ہم نے تو وہ بھی چائنیز کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی کا سکم ہے نا کہ ہم 30,000 میگا واٹ 32,000 میگا واٹ کی سمر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور صرف 10,000 میگا واٹ کی ونٹر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ ہماری پالیسی کا سکم ہے نا کہ آج بھی سندھ کے اندر جو ونڈ پاور لگا ہے وہ آپ کو صفر میں بجلی دے رہا ہے، لیکن آپ اس سے لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے. یہ چائنیز کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو میرا اور آپ کا اور میرے ملک کا قصور ہے نا. ہمارے پالیسی میکرز کا قصور ہے، ہماری انتظامیہ کا قصور ہے. بالکل ہے، یہ نہیں دیکھیں یہ تو بالکل ہے، مگر ہمارے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے نا. اب تو یہ بالکل پہلے وہ ڈیفر تو ہو اور اس کے بعد کی بات ہو سکتی. دوسری چیز ایک اور بڑی کریٹیکل بات ہے جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جی کہ چائنیز سیکیورٹی، چائنیز سٹیزنز کی آبویسلی ہماری اولین ذمہ داری ہے. اب اس کی حوالے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی چینی بھی بیچارہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ہر روز، تو وہ بھی اس کو کسی کو خدا نہ خواستہ ایک بار پھر کچھ ہو گیا تو پھر یہ ایک کتنا بڑا ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اب چین اس معاملے میں تو کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ تو چائنیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹو تھا اور کچھ مطلب یہ کہ بڑا انلائٹنڈ پرسپیکٹو تھا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد ساری ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ہر لوگوں کو بلا لیا تھا باہر. تو چائنیز تو اتنی مرتبہ گوادر میں متعدد اٹیکس ہوئے ہیں، کراچی میں اٹیکس ہوئے ہیں، دیامیر کے پاس اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی چائنیز آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ فرض تو ہمارا ہے نا. ہم اس لیے تو سی پیک سے نہیں نکل سکتے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ تمہارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. آپ نے اگر چائنیز کے پاس جانا ہے تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک پلان لے کے جائیں کہ دیکھو تمہارے پیسے ہم تم کو دیں گے، 8 سال میں نہیں دے سکیں گے، 15 سال میں دے دیں گے. یہ بات آپ کر سکتے ہیں. آپ ان سے کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ تو انہوں نے پہلے دیا ہوا ہے، آپ مزید کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں. لیکن سر آپ یہ یاد رکھیے کہ 35% ہمارا لون چائنا سے ہے، 65% لون ہمارا 10% لون سعودی عرب وغیرہ سے ہے، 8-10%، اور 55-60% لون ہمارا ویسٹرن کنٹریز سے ہے. مگر وہ ویسٹرن کنٹریز تو اگر ہم چائنا کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں ہمارے ڈیٹ ٹریپ ہونے میں، تو پھر ویسٹرن کنٹریز بھی ہم کو ان سے ڈبل لون دیا ہوا ہے. اور یہ بھی بات دیکھیے کہ آج بھی چائنا کے جو بینکس ہیں وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک، وہ آج بھی ہم کو لون دیتا ہے. سو مطلب اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ہم جا کے اچانک جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہم اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہی آپشن بھی ہے کہ یہ چائنیز آئی پی پیز وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پاکستان ایکوائر کرے اور اس کے لیے ایک ڈیٹ ریز کرے اور پھر اس کے ذریعے کم از کم ہم جو یہ فائنینشیل چارجز ہیں، میسو فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے تو کسی صورت سے جان چھڑائیں. اور اس آپشن کو ہم ایکسرسائز کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سر یہ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم خرید لیں ان سے تو آپ کو ان کے پیسے دینے پڑیں گے. آپ کے پاس کس دینے کے تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ڈیٹ ریز کریں. اس وقت آپ کو ڈیٹ کون دے گا؟ ایک مغربی ملک نے، ایک مغربی پرائیویٹ کمرشل بینک نے ہم کو $1 کا لون نہیں دیا ہے. کتنے عرصے سے؟ 10-15 سال سے. اگر آپ کو کسی نے لون دیا ہے اس دوران کسی کمرشل بینک نے، تو چائنیز کمرشل بینکس نے دیا ہے، یا آپ کو مڈل ایسٹرن بینکس نے لون دیا ہے. اب مڈل ایسٹرن بینکوں نے بھی لون واپس لے لیے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم کسی کو کہیں سعودی عرب کو یا UAE کو یا کوئی اور کہ آپ آ کے چائنیز پلانٹس خرید لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی یا پاکستانی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا کوئی کنسورشیم خرید لے، ان کو اگر کوئی فورن ڈیٹ لے اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہم نے پلیج کروانی ہوں گی تو ہم کچھ لے سکتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان اس وقت اگر بانڈ شانڈ اگر نکالے گا تو اتنے پیسوں کا بانڈ ہم نہیں نکال سکتے، $15-20 بلین کا، کہ جو ہم جس سے وسائل سے ہم یہ خرید سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پاکستان کاؤنسل آن چائنا کے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ پاکستان اب کسی بھی صورت جو اس کو واجب الادا ادائیگیاں ہیں چین کی، ظاہر ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم ان آئی پی پیز کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے فکسڈ ایک بہت ہی ہائی ریٹڈ 17% کا انٹرسٹ دینا ہے یا پروفٹ دینے ہیں، وہ ہم نہیں دے سکتے. ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے.
जो चाहे आके चेक कर ले, पाकिस्तान की ये सकत नहीं है। हम अब ऐसी जगह पे खड़े हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ऐसी ऐसी सूरत हाल में तो जो है वो नेगोशिएशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। हमें इनके साथ जो है वो चीनी हकाम के साथ जो है वो मिलकर बैठकर ये चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। और दूसरी एक कि यहाँ पे एक ये भी इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक सूरत हाल है और जो आईपीपीज के जो इश्यूज हैं, इसके अंदर आईएमएफ का भी जो है वो बहुत ज्यादा अमल दखल है टैरिफ्स को कंट्रोल करने में और टैरिफ्स को जो है वो ऊपर लेके जाने में, जिसकी वजह से जो है वो अवाम के ऊपर जो इनडायरेक्ट बोझ पड़ रहा है, उसकी वजह से जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो भी चीनियों के लिए जो है एक फिक्रमंदी की जो है वो वजह बनी हुई है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है। इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है और तमाम पार्टीज जो हैं वो मिलकर जो है वो अप्रोच करें इस मामले को और इसका कोई हल तलाश करने के लिए। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी माहिरीन हैं वो शायद इस सिलसिले में, या जो एनर्जी के माहिरीन हैं, वो कोई बेहतर सोल्यूशन दे सके। अभी तक जो सोल्यूशन चंद एक सामने नजर आए हैं कि जी हम अपना कोल इस्तेमाल कर लेते हैं और जो है वो जो इम्पोर्टेड कोल है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन जब चीनियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है। जो हमारे कोल की क्वालिटी है वो तकरीबन 2.5% जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और दीगर जो मामलात हैं वो इनको फिजिबल जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मगर ये फरमाइए कि चीन में इस बात की आगाही है ना कि हम बहरहाल हमारी जो माशी सूरत हाल है, हम IMF डिपेंडेंट हैं, उसमें हमें और कहीं से मदद नहीं है सिवाय IMF के। पाकिस्तान को किसी भी डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से, मईशी सूरत हाल से IMF के अलावा कोई निकालने का ज़रिया नहीं है। बहरहाल हमें वहाँ जाना है। हमारी एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो कलीदी मरकज़ जो है, सबसे बड़ा मरकज़ अमेरिका है। IMF जो है वो अमेरिका उसकी सरबराही करता है। तो ये सारी सूरत हाल की, इसकी भी तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जी नहीं, ऐसा तो चीनी भी हरगिज नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम था आज से एक दहाई पहले तक जबकि चीन जो है वो बाकायदा सपोर्ट करता था इस बात की कि पाकिस्तान को वेस्ट से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो बड़ा क्रूशल समझता था जो वेस्टर्न कनेक्शंस हैं, एंगेजमेंट है पाकिस्तान की। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि वो हर चीज के अंदर जो है क्लैरिटी मांग रहे हैं और वो क्लैरिटी जो है वो हम अपने जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हमने अपनाए हुए हैं अपनी बहुत सी पॉलिसियों में, वो उनको जो है वो क्लियर नहीं हो रहे। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि एक बड़े हाई लेवल पे, एक्चुअली आपको याद होगा कामरान साहब कि हमारी जो पुरानी गुज़श्ता लीडरशिप थी ट्रेडिशनल, वो चीनी लीडरशिप के साथ जो है उनकी बड़ी एक हाई लेवल पे एंगेजमेंट होती थी और बहुत डीप एंगेजमेंट होती थी। अभी वो सिलसिला नहीं रहा, वो सिलसिला बड़ा मुनक़ता हो गया है और उसके अंदर बहुत से गैप्स आ गए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शायद ये है कि हमारे मुल्क में चीन के सिस्टम को समझने की, चीन के थिंकिंग को समझने की जो है वो कैपेसिटी बहुत दिन ब दिन लिमिटेड होती जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान।